بسم اللہ الرحمن الرحیم. UN کے نمائندے اور تہذیبوں کے اتحاد کے سربراہ انہوں نے آج کافی اہم بیان دیا ہے. پیغمبر اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس تمام معاملے کو ہم غور سے دیکھ رہے ہیں اور ہمیں اس پر بہت زیادہ تشویش ہے. انہوں نے فرانس کے حکومت کا نام لیے بغیر جنہوں نے خاکوں کی حمایت کی تھی، انہوں نے کہا کہ ایک مذہب کے عقائد پہ حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں بے گناہ شہریوں کو تشدد پہ اکسایا گیا. اور مزید انہوں نے یہ کہا کہ جب مقدس شخصیات، مذہبی شخصیات پر اور مذہب کے حوالے سے جب اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں، اس طرح کی کاروائیاں کی جاتی ہیں، تو ان کے نتیجے میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور تہذیبیں اور ملک اور اقوام جو ہوتی ہیں یہ ایک دوسرے سے ان میں تقسیم پیدا ہو جاتی ہے، یعنی نفرتیں پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں اس قسم کے اقدامات. اور انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں جو پوری دنیا میں جو اس پر احتجاج کیا جا رہا ہے، ہم اس کا بغور جائزہ لے رہے ہیں، ہمیں اس پر بہت تشویش ہے اور امید ہم رکھتے ہیں، ہم اس بیان ان کے بیان کے بعد امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پر کوئی ایسی کارروائی بھی کی جائے گی تاکہ آئندہ مستقبل میں اس قسم کے جو اقدامات ہیں، جو ایسی حرکات ہیں، چاہے وہ حکومتوں کے لیول پہ ہوں، چاہے وہ انفرادی سطح پر، تو وہ ان کو روکا جا سکے. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ جاننے بغیر کہ یہ مسلم ہے یا نان مسلم کے خلاف ہو رہا ہے، اس کو کسی بھی پیغمبر کی توہین کرنے والے کو سزائے موت کے سوا کوئی سزا نہیں دینی چاہیے. اور جو اس قسم کی حکومتیں ہیں، جیسے انہوں نے اس طرح کی فرانس والوں نے کیا، تو ان کے لیے بھی مذمتی قراردادیں پیش کرنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اور اس طرح نہ کرے. اور ابھی تک اس پر احتجاج پوری دنیا میں جاری ہے. 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا پیغمبر اسلام کے خاکوں کے حوالے سے، اور اس کے نتیجے میں جہاں پہ مسلمان ان فرانسیسی اشیاء کے بائیکاٹ کی مہم چلا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ بائیکاٹ جاری رکھیں گے. اس میں ہر ملک تقریباً شامل ہے، مسلمان ملک جتنے ہیں وہ سب کے سب شامل ہیں، اور ہر ملک کے شہری اس میں احتجاج کر رہے ہیں اور جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں اور ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جب یہ 1-1.5 ارب مسلمان ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جب معاشی لحاظ سے کسی ملک کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے تو اس پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور یہ لوگ آئندہ اس قسم کی جو چیزیں ہوں گی ان سے امید ہم رکھتے ہیں کہ اس سے باز رہیں گے. اور جیسا کہ ایک شخص ہے جو پہلے اس قسم کے خاکے بناتا رہا یا شائع کرتا رہا ہے، تو اس کا بیان میں نے پڑھا ہے کہ اس نے کہا کہ آئندہ وہ اس قسم کی چیزیں پبلش نہیں کرے گا اور نہ وہ اس قسم کی چیزیں بنائے گا. تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو ہم لوگ کم از کم UN کے جو نمائندے ہیں، یہ ان کے بیان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ UN کا جو اجلاس ہوگا اس میں اس سلسلے میں فرانس کے ساتھ ضرور کوئی بات چیت کی جائے گی تاکہ آئندہ اس قسم کا کچھ بھی کارروائی نہ کی جائے، کسی بھی ملک کی طرف سے اس قسم کی کوئی بھی حرکت نہ ہو. تو یہ بات جو انہوں نے کی کہ اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور جو بالکل پرامن شہری ہیں وہ بھی اپنے جب ان کے پیغمبروں کے حوالے سے، ان کے مذہب کے حوالے سے ایسی باتیں کی جاتی ہیں، تو جو پرامن شہری ہوتے ہیں وہ بھی ان کے اندر بھی نفرت پیدا ہوتی ہے، اور وہ اسی طریقے سے ان کے اندر ہوتا ہے کہ وہ اس انتقامی کروائیں، ان کے دل میں انتقامی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. تو ان جیسے لوگوں کو چاہیے کہ اگر یہ اس دنیا میں امن دیکھنا چاہتے ہیں تو ایسی حرکات سے باز آ جائیں، ورنہ دوسری صورت میں پیغمبر اسلام کی توہین کسی صورت میں کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا. اور ایسی کرنے والوں کو جو سزا انسان دے سکتا ہے وہ دے گا. جب حکومتی لیول پہ ایسی سزائیں نہیں دی جائیں گی تو پھر انفرادی سطح پہ دی جائیں گی. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ UN کے یہ نمائندے ہیں جنہوں نے اس سلسلے میں آج بات کی ہے تو اس پہ مزید کی کارروائی کریں گے. تو جو اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں مزید کوئی بہتری کی امید لے کر آئیں ہمارے لیے، تاکہ آئندہ کسی مسلمان کے جذبات یوں مجروح نہ ہوں.